اسلام میں عبادات کا بنیادی مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس کے قلب کو پاکیزگی عطا کرنا ہے۔ عام طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو دین کے ستون کہا جاتا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ لیکن جب ہم تصوف، معرفت اور روحانی مقامات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی ہستیاں بھی نظر آتی ہیں جو ظاہری طور پر ان عبادات کے عام طریقوں کی پابندی نہیں کرتیں، مگر ان کی روحانیت میں ایک الگ کشش ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو قلندر کہا جاتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلندر نماز اور روزے کے عام روایتی طریقے کے پابند کیوں نہیں ہوتے؟ کیا وہ دین کے احکامات سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں یا ان کی عبادت کا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے؟ یہ موضوع نازک بھی ہے اور دلچسپ بھی، کیونکہ یہ ہمیں اسلام کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے درمیان ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے جو عام طور پر ہر کسی کی نظر میں نہیں آتا۔ اسلامی تصوف میں عام طور پر دین کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں پہلا ہے شریعت۔ یہ دین کا ظاہری حصہ ہے جس میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسے اعمال شامل ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہیں اور ایک بنیادی روحانی تربیت فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر طریقت ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بندہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں ذکر، مراقبہ، نفس کی مخالفت اور باطنی پاکیزگی پر زور دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حقیقت یا معرفت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے اور اس کی ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ یہاں عبادت محض رکوع و سجود تک محدود نہیں رہتی بلکہ ہر لمحہ اللہ کے قرب میں گزارنے کا نام بن جاتی ہے۔ قلندر وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو عشق الہی میں فنا ہو چکی ہوتی ہیں اور عام رسوم و رواج اور ظاہری عبادات کی پابندی سے زیادہ اللہ کی ذات میں گم رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے مسجد کی 4 دیواری، مخصوص اوقات کی نماز یا روایتی روزہ محض ایک ظاہری شکل ہے، جبکہ ان کے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ قلندر نماز نہیں پڑھتے درست نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی نماز عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی۔ وہ ہر لمحہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں اور یہی ان کے لیے عبادت ہے۔ ان کا رکوع اور سجود رسمی نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہر سانس ایک دعا اور ہر حرکت ایک عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت وہ ہے جو ہاتھوں اور زبان سے کی جائے، مگر اصل عبادت وہ ہے جو دل ہر وقت ادا کرتا ہے۔ قلندر کے نزدیک روزہ محض بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ہر برائی سے بچنے، نفس کو مارنے اور ہر لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اللہ کے قریب ہو گیا تو مجھ سے کہا گیا، اے بایزید، تمہارے روزے اور نماز کی کیا ضرورت جب تم ہر لمحہ میرے قریب ہو؟ قلندر کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ وہ دنیاوی اصولوں اور معاشرتی بندشوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ شریعت سے منکر نہیں ہوتے لیکن وہ اسے ایک ایسا ذریعہ سمجھتے ہیں جس سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ جب وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ ظاہری رسوم و قیود سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور قول انا الحق میں بیان کیا تھا۔ یہ ایک عام انسان کے لیے شاید عجیب لگے لیکن قلندر کے نزدیک یہ اللہ سے انتہائی قربت کی علامت ہے۔ یہ موضوع حساس ضرور ہے لیکن اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا عبادت کا ایک ہی طریقہ ہے یا روحانیت کے مختلف درجے ہیں؟ اگر نماز اور روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں تو جو لوگ ہر لمحہ اللہ کے قریب ہیں کیا وہ ایک مختلف انداز میں عبادت نہیں کر رہے؟ اگر کسی قلندر کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں بسر ہو رہا ہے تو کیا وہ عام انسانوں کی طرح وقت مقررہ پر ظاہری عبادت کرنے کا محتاج ہوگا؟ یہ سوالات غور و فکر کے قابل ہیں اور ان کا مقصد کسی مخصوص نظریے کو مسلط کرنا نہیں بلکہ علم میں اضافہ کرنا ہے۔ قلندر نماز اور روزے کے منکر نہیں بلکہ وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، خواہ وہ ظاہری طور پر نظر نہ آئے۔ ان کی روحانی دنیا عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے اور یہی ان کی حقیقت ہے۔ وہ دنیاوی عبادات کی شکل سے زیادہ اس کی روح کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کے قرب میں گزرتا ہے اور یہی ان کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ ویڈیو کسی بحث یا اختلاف کو جنم دینے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے ہے تاکہ ہم اسلام کی روحانی جہت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور ان ہستیوں کی معرفت اور مقام کو صحیح تناظر میں دیکھ سکیں۔ جب بھی کوئی روحانی ہستی دنیاوی مذہبی رسوم سے آگے بڑھ کر معرفت کے رازوں میں جھانکنے لگتی ہے تو روایتی مذہبی طبقہ فوراً اس پر فتوے لگا دیتا ہے
تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ حقیقی عشق الہی میں فنا ہوئے انہیں ہمیشہ کفر، الحاد اور زندیق کے القابات سے نوازا گیا۔ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے جب انا الحق کہا تو روایتی فقہا نے انہیں گستاخ اور واجب القتل قرار دے دیا۔ وہ حقیقت کے جس مقام پر پہنچ چکے تھے وہاں الفاظ کا جادو نہیں چلتا، صرف اہل دل ہی ان کے مفہوم کو سمجھ سکتے تھے۔ لیکن جو لوگ صرف ظاہری علم کے قیدی تھے وہ اس معرفت کے نور کو نہ سمجھ سکے اور انہیں سولی چڑھا دیا گیا۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کو بھی روایتی مولویوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے دنیاوی فقہا کو چیلنج کیا اور ان کے علوم کی سطحیت پر سوال اٹھایا تو انہیں کافر اور بے دین قرار دے دیا گیا، حتیٰ کہ مولویوں کی اسی شدت پسندی نے انہیں قتل کروا دیا۔ یہ تاریخ کا المیہ ہے کہ جو لوگ دین کی اصل روح کو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ فتووں کی زد میں آتے ہیں۔ روایتی مولوی جو دین کو ایک ظاہری شکل میں قید کر چکے ہیں وہ کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتے جو روحانی حقیقتوں سے پردہ اٹھائے۔ قلندر نماز، روزے اور عبادات کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی عبادت عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی اس لیے انہیں دین سے خارج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف ماضی کا نہیں، آج بھی جو شخص دین کو معرفت، عشق اور حقیقت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اسے روایتی مولویوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دین کی اصل روح کو مسخ کرنے والے یہی مولوی ہیں جو قلندر جیسے اللہ والوں پر فتوے لگا کر اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔ قلندر حقیقت کے راز جانتا ہے مگر زمانہ ہمیشہ اس پر فتوے لگاتا آیا ہے۔ جو لوگ دین کو فقہ کے صفحات میں مقید کرنا چاہتے ہیں وہ عشق الہی کی وسعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کا شاہ شمس ہر زمانے کے مولویوں کے فتووں کی زد میں آتا رہا ہے۔ داستان اردو صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو تاریخ، تصوف اور روحانی علوم کے ان پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے جنہیں وقت اور روایتی نظریات نے دھندلا دیا ہے۔ یہاں نہ صرف تاریخ کے گمشدہ اوراق پلٹے جاتے ہیں بلکہ ان حقائق کو بھی بیان کیا جاتا ہے جنہیں روایتی مولویوں نے دبانے کی کوشش کی۔ ہماری کوشش ہے کہ عقیدت اور تحقیق کو یکجا کر کے ایسا مواد پیش کریں جو ذہنوں میں سوالات بھی پیدا کرے اور دلوں کو سچائی کی روشنی سے منور بھی کرے۔ داستان اردو کسی خاص فکر یا مکتب فکر کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ ہر اس سوچ کو جگہ دیتا ہے جو جمود کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہو۔ یہاں تاریخ کو مذہبی ٹھیکیداروں کی اینک سے نہیں بلکہ حقیقت کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کیے جا سکیں جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ یہی وجہ ہے کہ داستان اردو ان موضوعات پر بات کرتا ہے جن پر اکثر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ہماری ہر کہانی سننے والوں کو اختلاف کی راہ پر نہیں بلکہ غور و فکر اور جستجو کے راستے پر ڈالتی ہے۔ اگر آپ بھی تاریخ، تصوف اور حقیقت کی گمشدہ پرتوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو داستان اردو کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز دیکھیں، تبصرہ کریں اور اس سفر میں ہمارے ہم سفر بنیں، کیونکہ اصل تاریخ وہی ہے جو سوچنے پر مجبور کر دے۔